اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہماری کہانی کا عنوان ہے لڑکیوں کی لوٹ سیل۔ لڑکیاں انتہائی سستے داموں دستیاب ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی ہمیشہ سے پوری دنیا میں دکانوں کے باہر، پلازوں میں، مختلف شاپس پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے، لوٹ سیل لوٹ سیل۔ 100 روپے کی چیز 30 روپے میں، 1000 روپے کی چیز 200 روپے میں۔ لیکن جس لوٹ سیل کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ لوٹ سیل ہے ہوس کے اور جنس کے پجاری لوگوں کے لیے لڑکیوں کو انتہائی کم داموں پہ حاصل کرنا۔ یہ واقعہ میں نے دیکھا تھا جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے زمانے میں۔ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء تھا، بھٹو کو پھانسی دینے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور اسلام کا جو پرچار ہے، چرچا ہے اسلام کا کہ میں نے اس ملک میں اسلام نافذ کرنا ہے، اس ملک کے شہریوں کو باقاعدہ مسلمان بنانا ہے اور اس معاشرے کو مسلم معاشرہ بنانا ہے، اور اس طرح کے بے شمار دعوے کیے جا رہے تھے۔ جنرل صاحب وردی پہن کر ٹیلی ویژن پہ آتے تھے، ریڈیو پہ آتے تھے، عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے تھے اور دوسری تقریبات سے خطاب کرتے تھے، اور ان کا تاثر یہی ہوتا تھا کہ ان کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پاکستان میں اسلام نافذ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس طرح پوز کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس قوم پر جو مظالم ڈھائے وہ تو اپنی جگہ علیحدہ علیحدہ کہانیاں ہیں۔ منشیات کا کاروبار بھی جو ہے ان کے زمانے میں شروع ہوا۔ جسم فروشی، عورتوں کی جسم فروشی کا جو ایک منظر میں نے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں دیکھا، وہ منظر مجھے دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا۔ ضیاء الحق کے مرنے کے بعد وہ سارے مناظر جو ہے وہ غائب ہو گیا، اچانک غائب ہو گیا۔ اب میں آتا ہوں کہانی کی طرف کہ کہانی کیا تھی۔ کچھ لوگ ایک بڑی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سیاسی گفتگو بھی ہو رہی تھی اور پینے پلانے کا اہتمام بھی تھا۔ ایک صاحب نے، جن کی جیب میں کافی پیسے تھے، انہوں نے ایک دوسرے شخص کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، یار ایڈی وڈی محفل لگی ہوئی ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے، آ رہا تھا کوئی کڑی چھڑی بھی ہونی چاہیے۔ تو وہ آدمی جس کو اس نے مخاطب کیا تھا، اس نے جواب دیا کہ جی مجھے 50 روپے دے، میں ابھی بندوبست کر دیتا ہوں۔ یہ 50 روپے والا لفظ سن کر میں بہت چوکنا ہوا۔ حالانکہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا، 50 روپے کی بڑی اہمیت تھی اس زمانے میں، لیکن 50 روپے میں لڑکی لے کے آتا ہوں۔ وہ آدمی جس نے یہ کہا کہ مجھے 50 روپے دیں، میں اس کی حرکتوں سے بھی واقف تھا اور میرا خیال تھا کہ شاید یہ 50 روپے لے کے یہاں سے غائب ہو جائے گا۔ وہ آدمی 50 روپے لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے، اور لوگ، ایک تو وہ تماش بین جس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ یار اس محفل میں کوئی لڑکی ہونی چاہیے، اور وہ دوسرے تمام لوگ جنہوں نے یہ الفاظ سنے تھے، اس بات کے منتظر تھے کہ یار وہ 50 روپے لے کے گیا ہے تو لڑکی لے کے آتا ہے، دیکھتے ہیں کیسی لڑکی لے کے آتا ہے۔ یہ فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے کا واقعہ تھا۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں
کہ وہ آدمی جو 50 روپے لے کے گیا تھا وہ 3 لڑکیوں سمیت اس محفل میں داخل ہوتا ہے۔ تینوں لڑکیوں نے گٹھریاں اپنی اپنی بغل میں چھپا رکھی تھیں۔ وہ تینوں باری باری باتھ روم میں جاتی ہیں۔ ان گٹھریوں میں اچھا لباس ہوتا ہے، جبکہ جو لباس پہن کر وہ آئی تھی وہ فقیروں جیسا لباس تھا۔ وہ واش روم میں باتھ روم میں جاتی ہیں اور باری باری اپنے آپ کو نئے سرے سے تیار کر کے تینوں وہاں پر آ جاتی ہیں۔ تو ایک آدمی حیرت کے پہاڑوں میں گم تھا اور اس نے آخر پوچھ ہی لیا، یار تو 50 روپے 3 کڑیاں لائے ہیں؟ لڑکیاں لانے والے نے جواب دیا، جناب یہ تو 50 روپے میں 3 لڑکیاں ہیں، اگر آپ مجھے 100 روپیہ دیتے تو میں لڑکیوں کا ریڑھا بھر کر یہاں لے آتا۔ یہ واقعہ دیکھنے کے بعد میں بہت متجسس ہوا کہ یار لاہور شہر میں اس زمانے میں نسبتاً معاشی حالات بہتر تھے آج کے مقابلے میں۔ اس زمانے میں بھی بے روزگاری بہت ہوئی تھی۔ جو حامی تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کو سرکاری نوکریوں سے بھی نکالا گیا تھا، صحافیوں کو ان کی کرسیوں سے اٹھایا گیا تھا، ہر شعبے میں اسلام پسند جو ہے وہ داخل کیے گئے تھے، اور جن کے بارے میں یہ شبہ ہوتا کہ یہ ماشاء اللہ مخالف ہیں ان کو بے روزگار کر دیا جاتا یا اور جیلوں میں بند کر دیا جاتا یا اور کسی مقدمے میں پکڑ کر گرفتار کر کے اسے سزائیں سنا کر جیلوں میں بھیج دیا جاتا۔ یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو جب میں نے غور کیا تو میں نے کہا کہ مجھے یہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ 50 روپے میں یہ 3 لڑکیاں صبح اذان کے وقت کہاں سے لے کے آیا۔ پھر میں دوسرے دن لڑکیاں لانے والے آدمی سے ملتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ یار رات میں نے تمہارا یہ منظر دیکھا تھا، تو مجھے بتاؤ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم 50 روپے لے کر گئے اور 3 جوان لڑکیاں لے کر اس محفل میں چلے گئے۔ اس نے کہا کہ میں نے کوئی بے ایمانی تو نہیں کی، 50 روپے انہوں نے دیا تھا، میں تو موٹر سائیکل بھی اپنی لے کے گیا تھا اور 2 لڑکیاں آگے بٹھائی تھی اور 2 پیچھے بٹھائی تھی، ایک آگے لڑکی بٹھائی تھی، اور تینوں کو اپنی موٹر سائیکل پر اس محفل میں لے کے گیا تھا، تو مجھے کوئی منافع تو نہیں ہوا تھا، وہ تو میں نے دوستوں کی فرمائش پوری کی تھی۔ اس آدمی کے بتانے پر میں اتنا متجسس تھا کہ لاہور پریس کلب جو پرانا ہوتا تھا یہاں پر ریگل چوک میں، لکشمی مینشن ریگل چوک جہاں شیزان ہوٹل ہوتا ہے، تھا میرا خیال شاید اب بھی ہے شیزان، تو شیزان اس کی پریس کلب کی چھت پر جو 3 یا 4 منزل پر تھی، میں کھڑا ہو گیا صبح اذان ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے۔ میں نے دیکھا کہ ریگل چوک کے 4 راستے ہیں۔ ایک تو ریگل کی سڑک ہے، دائیں طرف جاتی ہے، ایک بائیں طرف آتی ہے، ایک سڑک ٹیمپل روڈ سے ریگل کی طرف آتی ہے اور ایک سڑک جو ہے وہ ریگل چوک پہ آتی ہے بیڈن روڈ کی طرف سے، یا آپ سمجھ لیں کہ میو ہاسپٹل کی طرف سے آتی ہے۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان چاروں اطراف سے ریڑھیوں والے لوگ جو ہے وہ منڈی جا رہے ہیں۔ جب وہ منڈی جا رہے ہیں تو ان کی ریڑھیوں پر 4 6 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ریڑھیوں والے ان منڈی جانے سے پہلے
उन लड़कियों को रीगल चौक में उतारते थे और उसके बाद वो अपने काम के लिए मंडी चले जाते थे। इस अमल में कोई 15-20 मिनट या आध घंटा लगता था और वहाँ पर सैकड़ों ऐसी लड़कियों का हजूम हो जाता था जो रेड़ों या तांगों पर बैठकर वहाँ आती थी। ये बज़ाहिर ये लड़कियाँ जो उन्होंने गठरियाँ उठा रखी होती थी, उससे लगता था कि ये सुबह सुबह कागज़ चुनने के लिए आई हैं या कूड़ा करकट में से कुछ चीज़ें ढूंढेंगी और फिर ये कबाड़ियों को बेच देंगी। इस किस्म का तासुर मिलता था। लेकिन मैंने खड़े खड़े क्या देखा कि बंद होटलों के, जो होटल उस वक्त बंद होते हैं आम तौर पे, सुबह की अजान से पहले जो है वो होटल सारे बंद हो जाते हैं। वहाँ पर काम करने वाले बहरे, हॉस्टलों में रहने वाले स्टूडेंट्स, अकेले रहने वाले लोग, सरकारी मुलाजम, गैर सरकारी मुलाजम, दूसरे शहर से आने वाले लोग जो लाहौर शहर में आकर कहीं ना कहीं अपना ठिकाना बनाते थे, वो लोग। और ना सिर्फ ये लोग, बल्कि मैंने देखा कि बड़ी बड़ी लंबी और कीमती गाड़ियों के मालिकान भी वहाँ खड़े होते हैं, 1, 2 या 3 लड़कियों को गाड़ी में बिठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो नाजरीन, ये था जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल, और इस मार्शल के साए में उसने जो कौम के साल बर्बाद किए, उन सालों में उस शख्स ने पाकिस्तान को क्या क्या खराबियाँ दी। क्योंकि अगर 50 रुपए में 3 लड़कियां अवेलेबल थीं तो उस वक्त आप देख सकते हैं कि हालांकि डॉलर के मुकाबले में रुपया बहुत मजबूत था, लेकिन ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में मईशत को बेहतर बनाने की बजाय अफ़गान जंग के हवाले से खुद और अपने साथी जर्नैलों के साथ मिलकर जो प्लानिंग की और मगरब से, अमेरिका से और दूसरे ममालिक से दहशत गर्दी और तालिबानाइजेशन के ख़िलाफ़ जो फ़ंड्स मिलते रहे, उनको ये लोग किस तरह अपने घरों में छुपाते रहे, गैर मुल्की बैंकों में छुपाते रहे, अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भिजवाते रहे, और किस तरह ये लोग जायदादें बनाते रहे दूसरे ममालिक में। तो आज की कहानी मैं यहीं ख़त्म करूँगा और जाते जाते आपसे फिर अर्ज़ करूँगा, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।